نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ مزمل جو ہے وہ بہت ہی فضائل کی حامل سورہ ہے۔ سورہ مزمل بڑی بابرکت ہے کیونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے اس سورہ کے فیوز و برکات بے پناہ ہے۔ یہ سورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے کے لیے، مصائب یعنی مصیبتوں سے خلاصی پانے کے لیے، بیماریوں سے خلاصی پانے کے لیے، پریشانیوں سے خلاصی پانے کے لیے اور ذہنی دباؤ سے خلاصی پانے کے لیے یہ بہت مفید سورہ ہے۔ اس کے بہت فیوز و برکات ہیں۔ مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کے دور ہونے اور روزی فراہ ہونے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کے لیے بہت مفید ہے۔ افلاس یعنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت مفید ہے، اور روزی کو وسیع کرنے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ روزی بھی آپ کی وسیع ہو جائے گی، روزی میں آپ کی فراخت آ جائے گی، اور مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے جو ہے وہ چھٹکارا کریم رب آپ کو دے گا۔ اور اس سورت کو جو ہے وہ پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ چھوٹی سی سورت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل پڑھے گا تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، خوش کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ جو بندہ سورت مزمل جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس کو روزانہ اپنے عادت بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، دنیا اور آخرت کی خوشی اس سورت میں ہے۔ اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا، یعنی مفلسی جو ہے اس کو دور کر دے گا، اس کی تنگ دستی دور کر دے گا۔ مفلسی ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جو ہے وہ مال و زر نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو میرا کریم رب جو ہے وہ اس سورت کی برکت سے آپ کے افلاس کو دور کر دے گا اور مشکلات آسان کر دے گا۔ یعنی جو آپ کے اوپر مشکلات ہیں، آج دنیا میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، تو وہ مشکلات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے وہ دور کر دے گا۔ بجائے ادھر ادھر کے بھاگنے کے، یہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس، یہ جو بے عمل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ننگ دڑنگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں اور اپنا بھی مال بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں سے دور رہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا لنک بنائیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات اور ان کی سنت کے ساتھ خود کو جوڑیں، تاکہ آپ کا ایمان بھی جو ہے وہ اچھا رہے، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو اور آپ کی مشکلات بھی دور ہوں۔ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایمان کا بھی بیڑا گرک کرتے ہیں، اور آپ کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان سے جو ہے ان کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی طرف لگائیں،
اپنے آپ کو ذکر اذکار کی طرف لگائیں، اپنے آپ کو قرآن کی طرف لگائیں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں، اپنے آپ کو قرآن کی طرف لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یعنی جو بھی بندہ سورہ مزمل پڑھے گا اس کی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ جو شخص اسے 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آج ہر بندہ جو ہے وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ ہر بندے کو یہ پریشانی ہے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہر بندے کو پریشانی ہے کہ میرا جو ہے وہ گھر نہیں چلتا۔ تو بہت آسان سا طریقہ ہے، 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھتا رہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا، کبھی بھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ ایک عامل کا قول ہے کہ کشادگی رزق کے لیے اس سورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا بہت اکثیر ہے، یعنی بہت فائدہ مند ہے اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھیں یا سوتے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو جو 1 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھیں یا سوتے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ جو شخص اعتکاف میں اس سورت کو تہجد کے وقت پڑھے تو اس کے لیے ایمانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بہت بہتر ہے۔ حصول غلبہ کے لیے بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر آپ کو کسی کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس سورت کو جو ہے وہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کے غلبے میں آ جائے گا۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے اس کی کتنی بڑی برکات اور فیوز ہیں۔ اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہو کہ جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک خلوت میں بیٹھ کر اس سورت کو 40 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس کا ہر مسئلہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ جو کثرت سے اس کا ورد کرے گا وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب اور غالب رہے گا۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، تو اس کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ پڑھیں، جتنی بار مرضی پڑھیں، کوئی حد نہیں ہے، جتنی بار مرضی پڑھیں آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا کے لیے بہتر ہے اور آخرت کے لیے سب سے بڑی کامیابی آخرت کی جو ہے وہ ہے۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے، وہ 3 حرف ہیں۔ تو یعنی الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا کریں قرآن کو، اپنی عادت بنائیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بھی بندہ پریشان ہوگا تو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اپنے نامہ مال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، استغفار کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کو بہت پسند ہیں استغفار کرنے والے۔ استغفار کرنے سے جو ہے وہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھا کریں۔ جو آپ کو یاد ہو استغفار وہ پڑھ لیا کریں، جو بھی آپ کو یاد ہو استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھتے رہیں۔
جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھتے رہیں، اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس کے جو ہے وہ بہت ساریاں پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو نماز سب سے پہلے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ نماز جو ہے یہ فرق پیدا کرتی ہے ایک مسلم اور غیر مسلم میں۔ جب بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ایک مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ چیز جو ہے نماز جو ہے یہ فرق پیدا کرتی ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں۔ تو نماز کی پابندی خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ عمل سے بات بنتی ہے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔